اب رہا یہ مسئلہ کہ حج میں کون سی شروط ہیں اور کون سے کام ارکان ہیں اور کون سے واجبات ہیں، تو اہل علم نے سب سے پہلے اسلام اور ایمان کو بنیادی شرط بتائی، کیونکہ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان ہوگا تبھی نیک اعمال صحیح ہوں گے اور قبول ہوں گے اور اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ ایمان کے بغیر ممکن ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ بندوبست کر دے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ثمرہ نہیں رہے گا۔ اسلام اور ایمان سب سے پہلی بنیادی شرط ہے کسی بھی عبادت کے لیے اور حج کے لیے بھی۔ دوسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ آدمی عقل مند رہے، عقل مند رہے، عقل والا رہے، جی عقل والا رہے، یعنی دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی مجنون ہے تو فورسفلی اس کو عبادت کے لیے نہیں لایا جائے گا، اگر کوئی ایسا کرے گا بھی تب بھی وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ آدمی بالغ رہے۔ بالغ رہنے کا مفہوم کیا ہے؟ اسلامی اعتبار سے 15 سال مکمل ہونا، اور وہ 15 سال انگریزی کے نہیں، ہجری، اسلامی اور قمری جو مہینے سال ہیں اس اعتبار سے 15 سال مکمل ہونا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے۔ یا پھر دوسری علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نیند کی حالت میں یا بیداری کے عالم میں لذت کے ساتھ احتلام ہو، منی خارج ہو، اگر ایک دفعہ قدرتی طور پر ایسا ہو جائے تب بھی وہ بڑے شمار کیے جائیں گے۔ تیسری علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ شرمگاہ کے اطراف گہرے بال اگ آئے۔ ان 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے، یہ مشترکہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان، تو وہ اب چھوٹے بچے شمار نہیں ہوں گے، اسلامی نقطہ نظر سے وہ بالغ ہو چکے ہیں، ان کے احکام بدل چکے ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ چوتھی علامت لڑکیوں کے لیے ماہواری کا آنا ہے، تب وہ بالغ ہوں گے، تب ایسی صورت میں حج ان پر فرض ہوگا۔ اسلام اور عقل اور بلوغت کے بعد میں شروط میں چوتھی شرط یہ ہے کہ قدرت رہنی چاہیے، استطاعت رہنی چاہیے، طاقت رہنی چاہیے، اور یہ قدرت 2 طرح سے ہے، ایک مالی اعتبار سے بھی ہے اور دوسرا جسمانی اعتبار سے بھی ہے۔ یہ کیوں شرط ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کی جب بات بتائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو ناس لوگوں میں کس طرح کے لوگوں پر یہ عبادت فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس سکت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو لازم قرار دیا۔ تو یہ جو سکت ہوگی 2 اعتبارات سے ہوگی، ایک مالی اعتبار سے ہوگی اور دوسرا جسمانی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث قدسی ہم کو ملتی ہے، ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشہ۔ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمائی جو طاقت اور استطاعت کے دائرے میں ہیں۔ اہل علم نے طاقت اور استطاعت میں عورتوں کے لیے ایک اضافہ کیا، وہ یہ ہے کہ محرم پایا جائے، تو یہ بھی شرط میں داخل ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔